بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راجہ کاشف۔ پروگرام ہے اختلاف۔ ناظرین، آج ایک ایسا فیصلہ کیا گیا جو نہ صرف عسکری قیادت کے منظرنامے کو بدل سکتا ہے بلکہ قومی سلامتی کی حکمت عملیوں پر بھی گہرے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، جن کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر جو ہے وہ ترقی دے دی گئی ہے۔ 4 سٹار سے 5 سٹار جنرل ان کو بنایا گیا ہے۔ یہ غیر معمولی پیش رفت ہے جس کے اثرات نہ صرف عسکری نصب و ضبط بلکہ سول ملٹری تعلقات اور انسداد دہشت گردی کی پالیسیوں تک پھیل سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے آج جو ہے وہ لائن آف کنٹرول کے حوالے سے بھی، کہ لائن آف کنٹرول پر ایک دفعہ پھر حالات کشیدہ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، اور کیا یہ معمول کا تناؤ ہے یا کسی بڑی چال کا اشارہ، کیونکہ بھارت کی جو عسکری نقل و حرکت ہے، پاکستان کی جوابی تیاری اور سفارتی محاذ پر جاری سرگرمیاں، ان تمام پہلوؤں کا ہم جائزہ لیں گے آج کے پروگرام میں۔ اور ہمارے ساتھ جو ہمارے معزز مہمان ہوں گے، سینئر صحافی ہیں، پارلیمانی رپورٹر ایسوسی ایشن کے جو فنانس سیکٹری ہیں جناب اصغر چوہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ سینئر صحافی تجزیہ کار جناب ضمیر علی ڈٹو صاحب ہیں، وہ ہوں گے ہمارے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ ہمارے سینئر پارلیمانی رپورٹر ہیں، سینئر صحافی ہیں جناب شہزاد حسن مرزا صاحب۔ شہزاد صاحب کیسے ہیں آپ؟ بجٹ قریب ہے سر، تو میں نے کہا آپ کو ایک دفعہ پھر یاد کرا دوں مسلم لیگ نون کے حوالے سے، آؤٹ آف باکس تھوڑا سا میں نے کہا آپ سے میں بات کر لوں، کہ میرا آپ کا ایک کمٹمنٹ تھی کہ بجٹ آئے گا تو کل کا میرا دل ہے انشاءاللہ ہم بجٹ پہ پروگرام کریں گے، پھر آپ سے ضرور ضرور ٹھیک جی ہے۔ سب سے پہلے آپ کی طرف آتا ہوں چوہدری صاحب، یہ جو جنرل سید عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے، اور اس ترقی پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں، اس کے پس پردہ محرکات کیا ہیں اور کیا اس کی تھوڑی سی تاریخ پہ روشنی ڈال دیں۔ بہت شکریہ رائے صاحب، یہ ترقی یقیناً آپ کے بھی دل کی آواز ہے، یہ میرے بھی دل کی آواز ہے، اور یہ پورے پاکستانیوں کے دل کی آواز ہے۔ ہر محب وطن پاکستانی، ہاں چند ایک شاید کالے دل ایسے ہوں جنہیں یہ خبر اچھی نہ لگی ہو، لیکن ہر پاکستانی نے جب یہ خبر سنی تو خوشی سے وہ سرشار ہے۔ اچھا، یہ نہیں ہے کہ حکومت نے انہیں فیلڈ مارشل بنایا ہے اور بالکل یہ اچانک فیصلہ ہوا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ مطلب ایک مسلسل ایک ڈیمانڈز آ رہی تھی پبلک کی جانب سے، سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ٹرینڈ بھی اس کے حوالے سے چل رہے تھے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ نہیں، اتنا بڑا مارکہ حق سر کیا ہے سپہ سالار نے اور انہیں فیلڈ مارشل بنایا جائے۔ دیکھیں، ٹھنڈ تو ہمارے دلوں میں پڑی ہے نا، جو انڈیا کا حال ہوا ہے، جو انڈیا، دیکھیں تعریف وہ جو دشمن کرے، تو ہمارے سپہ سالار کی جو تعریف انڈیا کا میڈیا یہ کر رہا ہے کہ وہاں پر وہ جیسے وہ کہتے ہیں پنجابی میں پٹ سیاپا پیا ہوا ہے کہ جناب جب تک یہ سپہ سالارے چوہدری صاحب انہوں نے میرا خیال ہے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی رونا شروع کر دیا تھا عاصم منیر جی صاحب کا نام بالکل، لے وہ کے۔ تو آپ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکال کے آ رہے ہیں، اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری 25 سالوں کی انویسٹمنٹ تباہ کر دی، اور 25 سالوں کا جو ہمارا روب اور دبدبا تھا وہ 1 گھنٹے کے اندر اس نے راکھ میں بدل دیا سپہ سالار پاکستان کے۔ تو سر یہ وہ تعریف ہے جس سے پھر 56 انچ کی ہماری چھاتی چوڑی ہوتی ہے، اور جو دیکھیں آپ سوچ سکتے تھے اتنا بڑا ہمارا دشمن، آپ کے پلیٹ فارم سے ہی ہم بیٹھ کے یہاں پر آپ ہی کے پروگرام میں ہم بات کرتے تھے، ہم تیار ہیں پبلک اپنے طور پر، ہم نے کبھی سیریس دیا ہی نہیں اس جنگ کو، لیکن سنجیدہ ہلکے یہ کہتے تھے کہ ایک دفعہ سوچے ضرور کہ انڈیا کتنی بڑی طاقت ہے، انڈیا کی فوجی قوت کتنی بڑی ہے، آبادی انڈیا کی کتنی بڑی ہے، اور وسائل اس کے پاس کتنے بڑے، اور سب سے زیادہ کہ اس کا جو اس کے آلریڈی زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں۔ لیکن رب کریم وہ جسے عزت دیتا ہے نا سر، اس سے وہ کوئی عزت چھین نہیں سکتا ہے۔ یہ عزت اس حافظ قرآن کے نصیب میں تھی، یہ عزت پرائم منسٹر آف پاکستان کے نصیب میں تھی، اور افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر جو ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان، ان کے نصیب میں تھی، یہ عزت آپ کے میرے ہر پاکستانی کے نصیب میں تھی، اور رب کریم نے 1 گھنٹے کے اندر ہمیں فاتح بنایا اور دشمن کو دھول چٹا اور دی۔ دشمن کو دھول چٹا دی۔ تو اس کا ڈنکا ہم نہیں کہہ رہے، جیسے دیکھیں افواج پاکستان کے ترجمان نے کیا کہا تھا کہ جب ہم حملہ کریں گے تو ہمیں نہ انڈین میڈیا کی ضرورت ہے کہ وہ بتائے ہم نے کچھ کیا ہے، تو نہ ہی پاکستانی میڈیا، یہ انٹرنیشنل میڈیا خود بتائے گا اور پوری دنیا بتائے گی، تو وہ ہوا۔ تو سر میں تو بہت خوش ہوں،
دیکھیں یہ دوسرا اعزاز ہے جو پاکستان میں فیلڈ مارشل کا. اس سے قبل بھارت کے اندر 2 فیلڈ مارشل ہیں, جرمنی کے اندر ہے, رشیا کے اندر موجود ہے. پاکستان کے پاس یہ دوسرا اعزاز آیا ہے. ایک 1965 کی جنگ کا تھا جب ہم نے اپنا دفاع کیا تھا. ہم آج بھی یوم دفاع مناتے ہیں, 6 ستمبر کو ہم یوم دفاع مناتے ہیں, یوم حملہ نہیں مناتے ہیں. صحیح بات. لیکن 10 مئی جو ہے اسے ہم مارکہ حق کے طور پر منائیں گے, منایا بھی ہے اور منائیں گے بھی. کہ بھائی آپ کہتے تھے نا گھس کے, وہ کیا فلمیں بہت اچھی بناتے ہیں ہمارے انڈین دوست, مزید بھی وہ اللہ کرے وہ اسی طرح فلمیں ہی بناتے رہے, کیونکہ سامنے تو آ کے ان کا مقابلہ کرنے کی نہ جرت ہے نہ ہمت ہے. اور خاص کر کے افواج پاکستان نے جو اب دول چٹائی ہے, میں افواج پاکستان سے مراد تینوں میری افواج, میری پاکستان آرمی, پاکستان ایئر فورس, پاکستان نیوی, انہوں نے جو دھول چٹائی ہے اب تو وہ گھس کے مارنے کی میرے خیال میں فلم بھی نہیں بنائیں گے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے سن. کم از کم ہم جتنی ہماری اپنی بساط ہے, اپنی اس وائس میں ہم پوری قوم کو یہ مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور جو مجھے پتہ ہے کچھ دنوں پر چھریاں بھی چلی ہوں گی, چلیں ان کو ہم یہ صرف اتنا مشورہ دیتے ہیں برداشت کر لیو, یہ ملک دا معاملہ ہے, ملک ہے تو ہم سب ہیں. اور اب اس کے اثرات آپ دیکھیے گا, انڈیا کی تو آلریڈی جو ہے نا وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا منجی پیڑی ٹھک چکی ہے اس کی. آپ یہ دیکھیں سر, ایپل کو رائے صاحب آپ نے غور کیا اس بات کے اوپر, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو یہ وزٹ تھا حالیہ اس ریجن کا, سعودیہ کا, یو اے ای کا, ان کی سٹیٹمنٹس کے اوپر آپ نے غور کیا ہے کہ اب وہ جو آپ کے وہ ہیکرز تھے انہوں نے تو کمال کر دیا, ان کے تو ہاتھوں میں انگلیوں کے اندر کوئی جادو تھا. اب ایپل سوچ رہا ہے کہ انڈیا کے اندر 1,80,000 کے لگ بھگ ویب سائٹس کے اوپر پاکستانی ہیکرز اٹیک کرتے ہیں, انہیں اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں. تو میں اپنی ٹیکنالوجی جو ایپل والی ہے وہ کس طرح میں انڈیا میں اسے منتقل کروں, وہ سکیور کیسی ہوگی وہاں پر. تو یہ آپ نے صرف فوجی محاذ کے اوپر اسے شکست نہیں دی ہے, آپ نے صرف وہ جس رافیل کی ارتھیاں اتاری جا رہی تھی اسے آپ نے ارتھی کے اوپر بھجوا دیا, لیمو نچوڑا جا رہا تھا آپ نے بالکل اسے نچوڑ کے زمین بوس کر دیا. آپ نے اس کی صنعت کو, اس کی معیشت کو ایسی کاری ضرب لگائی ہے کہ انڈیا کو اٹھتے اٹھتے, مجھے آج میرے دوست کی بات یاد آ رہی ہے, میں سمجھ رہا تھا شاید ویسے ہی بہت بڑی کوئی مار رہے ہیں, یہ بڑک مار رہے ہیں جیسے ہم پنجابی فلموں میں مارتے ہیں. شہزاد مرزا صاحب کے انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم $1 بلین کا نقصان دیں گے, تو آپ دیکھ لیں شاید وہی قبولیت کی گھڑی تھی کہ $1 بلین کا انڈیا کو نقصان. نہیں شہزاد صاحب ہمارے بڑے انشاءاللہ جو بجٹ کی بھی فورکاسٹ کی ہے وہ بھی انشاءاللہ درست ہوگی. اللہ کرے, لگتا تو نہیں ہے ویسے ہمارے بڑے منجے ہوئے پلیئر ہیں. نیتو صاحب, یہ جو عاصم منیر صاحب کو دی گئی ہے فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی, کیا یہ کوئی عسکری قیادت میں نہیں حکمت عملی کی بھی علامت سمجھی جا رہی ہے؟ اور دوسرا یہ بتا دیں کہ کیا فیلڈ مارشل کا جو عہدہ ہے وہ آئینی اور عسکری طور پر کس قدر مؤثر اور علامتی ہے؟ بہت شکریہ کاشف صاحب. سب سے پہلے تو آرمی چیف سید عاصم منیر کو جو ترقی دی گئی ہے اس پہ ان کو مبارکباد, اس کے ساتھ ساتھ پوری قوم کو مبارکباد, اور خاص طور پہ ان کے جو قریبی ٹیم کے کچھ دوست ہیں ان کو بھی مبارکباد. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ایئر چیف مارشل ہیں ظہیر احمد بابر سندھو, ان کی بھی ترقی دی گئی. ان کو اس طرح سے کہا گیا ہے کہ ان کی جو ریٹائرمنٹ ہے اس کے بعد بھی وہ اپنی سروسز جاری رکھیں گے, ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ کے بعد بھی. تو دیکھیں یہ آرمی چیف کو جو فیلڈ مارشل جنرل کا عہدہ دیا گیا ہے یہ ایک سیریمونیل عہدہ ہے, اور اس میں ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ اعزازی عہدہ ہے. وہ کام تو ایز اے آرمی چیف ہی کرتے رہیں گے, لیکن بنیادی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے لیے قربانیاں دینے والے, آپ کے لیے لڑنے والے, آپ کے لیے جان قربان کرنے والے لوگوں کی اس قربانی کا آپ ان کو بدلہ نہیں دے سکتے قیمت کی صورت میں, آپ ان کو اعزازات کی صورت میں یا القابات کی صورت میں ان کو ریٹرن دیتے ہیں. تو یہ فیلڈ مارشل کا جو عہدہ ہے یہ ہے تو سیریمونیل, لیکن اس کا جو لقب ملنے سے جو ایک خوشی ہوتی ہے اس کے خود اسٹاف افسران کو یا اس کی اپنی ٹیم کو جو خوشی ہوگی, یا ہماری افواج پاکستان کے جو سپاہی سرحدوں پر اپنی جان دیتے ہیں, سرحدوں پر کھڑے ہوتے ہیں جہاں پر ہر 2 منٹ کے بعد ایک ہاں, تو یہ جو ان کو فتح کی خوشی ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری قوم نے ہماری ان قربانیوں کو
इज्जत बख्शी है। इज्जत बख्शी है। देखिए यहाँ पे शायद बहुत सारे लोग होंगे या हमारे सुनने वाले जिन्होंने बॉर्डर देखा हो, बहुत सारे लोग जिन्होंने बॉर्डर की जो सूरत हाल है उसको अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि जब राइफ़ल की गोली या फिर दुश्मन की तोप का गोला जब आपके सर के ऊपर से गुजरता है तो उसकी आवाज़ कितनी खौफनाक होती है, किस तरह से उन चीज़ों को फेस करते हैं। तो ये उन लोगों का एजाज़ है, उन लोगों के लिए एक तरह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से भी और पाकिस्तान की आवाम की जानिब से भी मोहब्बतों का इजहार है। और इसका एक और फ़ायदा होगा, इसका एक और फ़ायदा ये होगा कि इंडिया ने जहां अपने कई अफसरान को सेक किया था, उनसे ओहदे वापस ले लिए, उनको ट्रांसफ़र कर दिया, उनको यकीनी तौर पे इसका एहसास होगा कि ज़िंदा कौम अपने लोगों को किस तरह से इज़्ज़त बख्शती है और वहाँ की जो शिकस्त खोरदा कौम है उन्होंने अपने लोगों के साथ क्या सलूक किया है। अभी देखें मोदी का जो खिताब था, याद करें आप उस दिन वाला मेरा प्रोग्राम, जिस दिन मोदी उधमपुर गया था और वहाँ पर उसने बड़ा जज्बाती खिताब किया था। मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि मोदी 2 माह तक पठानकोट नहीं जाएगा, उड़ी नहीं जाएगा और उनका जो सरसा एयर बेस थी वहाँ नहीं जाएगा। और ये आप देखते रहिएगा, 2 माह तो छोड़े, मुझे लगता है अगले 6 माह तक भी वहाँ नहीं दौरा कर सके, क्योंकि वहाँ पर जो तबाही हुई है ये सिर्फ मोदी जानता है या फिर वहाँ के अफसरान जानते हैं जो इस वक्त पूरी तरह से शिकस्त खोरदा हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस ओहदे से जो इज़्ज़त मिली है, जो पजीराई मिलेगी और उसके साथ साथ अफवाज पाकिस्तान के जो हौसले बुलंद होंगे, इसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। और ये मेरे हिसाब से सबसे अच्छा और सबसे बेहतर फ़ैसला है, बरवक्त फ़ैसला है। और एक बात और जो अभी हमारे दोस्त असगर चौधरी साहब कह रहे थे कि वो सिर्फ फिल्में अच्छी बनाते, वो फिल्में भी कोई अच्छी नहीं बनाते, बकवास फिल्में बनाते हैं, सिर्फ तस्वुराती चीज़ें गिनगिना कर और चीज़ें पूरी कर देते हैं। एंटरटेनमेंट है ना? हाँ, वो एंटरटेनमेंट है, लेकिन वो एंटरटेनमेंट में भी कोई अच्छा पहलू, कोई उसमें जिसको कहते हैं ना, कोई एक क्लास की सबक आमेज चीज़ें होनी चाहिए, वो नहीं होती। वो 2 टके की चीज़ें बनाते हैं। तो बस उसके ऊपर हम क्या बात करें, उस पर बात करना तो अपने वक्त का ज़िया है। लेकिन बहरहाल मैं आज दिली तौर पे बड़ा खुश हूँ और मेरा ख्याल है कि हमारे जितने भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है सबका सर ना सिर्फ फ़ख्र से बुलंद हुआ है बल्कि दिली खुशी भी हुई है। अलबत्ता वो चंद लोग जिनके बारे में ये कहते हैं कि उनके स्याह दिल हो गए, उन लोगों ने तो बहुत ज़्यादा नुकसान किया। देखिए उन लोगों की बेवकूफ़ियों और ना एक नालायकियों की वजह से हुआ ये कि यहाँ पर जो लोग आपसे पॉलिसीज़ के ऊपर इख्तलाफ रखते थे उन लोगों के बारे में भी अब वो फ़र्क ही ख़त्म हो गया है कि पॉलिसीज़ से इख्तलाफ रखना और रियासत दुश्मनी में क्या फ़र्क है। इन लोगों ने तो मतलब वो फ़र्क ही ख़त्म कर दिया। मतलब हमारी एक जो अच्छी क्लास थी जो कि आपके चापलूस क्लास नहीं कहलाती थी, वो आप जब कोई पॉलिसीज़ आपकी आगे पीछे होती थी गवर्नमेंट की तो उस पर इख्तलाफ भी रखते थे। इन लोगों की नालायकियों की वजह से तो वो फ़र्क ख़त्म हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि उन लोगों का जिक्र करना भी इस वक्त टाइम का ज़िया ही है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। सही। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। शहजाद साहब, ये जो आसिम मुनीर साहब को दिया गया फील्ड मार्शल का ओहदा, आपको क्या लगता है कि इस फैसले का जो है मुल्क की अंदरूनी सिक्योरिटी और दहशतगर्दी की पॉलिसी पर कोई असर भी पड़ेगा, या और इसके अलावा क्या फील्ड मार्शल की हैसियत से जनरल आसिम मुनीर का जो असर है सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पर भी आएगा? जी बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। मैं भी मुबारकबाद दूंगा अपने सिपा सालार को जिनको ये ओहदा मिला है। देखें, मैं यहाँ ये आपको बताना चाहूँगा कि ये ओहदा जो है कोई मामूली नहीं है बल्कि गैर मामूली है। और उसकी नोयत मैं यहाँ पे ये बयान करूँ कि ये महज इसको अगर हम ये समझें कि जी 1.5 घंटे की या 2 घंटे की जंग थी और उसके बाद फौरी तौर पर इनको ये एजाज़ दे दिया गया, तो ये गलत होगा। मैं तो ये आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि ये जंग नहीं थी, ये समझें कि काया पलटी है अल्लाह की मेहरबानी से हमारी पाक अफवाज ने। उसकी बेसिक वजह यह है कि अगर सैयद आसिम मुनीर जो सिपा सालार हैं वो फ़ौजी हिकमत अमली के तहत जो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था उसका मुकाबला न करते तो आज सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होती। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि भारत ने ये पाकिस्तान के जो बड़े बड़े शहर थे, पाकिस्तान की जो फ़ौजी तनसीबात थीं या जो एयर बेसिस थे, उनको टारगेट किया हुआ था। तो आप खुदा न करे एक लम्हे के लिए ये सोचें
کہ اگر پاکستان کی حکمت عملی اس وقت درست نہ ہوتی اور عاصم منیر جو ہیں وہ اپنی دیگر افواج جو بحریہ ہے اور نیوی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ حکمت عملی نہ بناتے تو صورتحال بہت مختلف ہوتی. اور سمجھیں کہ ایک بہت بڑے سانحے سے پورے پاکستان کی تباہی کو بچایا ہے انہوں نے ان 4 گھنٹوں میں جو انڈیا کو ناکو چنے چبوائے ہیں. اس کے پیچھے ان کی بہت بڑی حکمت عملی تھی, ان کی بہت بڑی پلاننگ تھی جس کے تحت انہوں نے کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت انہوں نے مساجد کے اوپر اٹیک کیا تھا, مرید کے اور بھاولپور کے اوپر اور دیگر شہروں کے اوپر, اس کے فوری بعد یہ کہا جا رہا تھا, پاکستان کے اندر سے بھی کچھ آوازیں آنی شروع ہو گئی تھیں کہ کیوں پاکستان ان کے اوپر اٹیک نہیں کر رہا, کہ بھارت کر رہا. دیکھیں میں نے اس لیے آپ کو کہا کہ وہ بڑی حکمت عملی سے چاہ رہے تھے, کیونکہ ان کو سارا انڈیا کا پلان سمجھ آ گیا تھا کہ یہ کس حد تک پاکستان کے اوپر جائیں گے. لہٰذا وہ جو چند دن انہوں نے لیے وہ اسی وجہ سے لیے تھے کہ ہم نے ایسا مؤثر جواب دینا ہے کہ رہتی دنیا تک وہ یاد رکھا جائے گا. اور انہوں نے وہ کارنامہ سر انجام دیا جس کے لیے یہ مستحق تھے اس فیلڈ مارشل کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو معمولی نہ سمجھا جائے کہ یہ ایسے ہی دے دیا. یہ انہوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے. آنے والے وقتوں میں پاکستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ پاکستان کا ایک ایسا سپہ سالار آیا تھا جس نے ہفتوں کی جنگ کو, دنوں کی جنگ کو صرف چند گھنٹوں میں بدل کر رکھ دیا, اور ایسی بڑی معیشت کو اور ایسی ایک طاقت کو جو اپنے آپ کو ایشیا کی بڑی طاقت کہتی تھی اس کو گھٹنے ٹکنے پر مجبور کر دیا. اور سیکنڈلی جو آپ نے پوچھا ہے وہ کہ بھی اس کا سفارتی کے اوپر کیا اثر پڑے گا, بالکل دیکھیں اس کے اوپر پوری دنیا نے پاکستان کی افواج کی قدر کی ہے, پاکستان کی افواج کو دنیا نے مانا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس فیلڈ مارشل کا جو عہدہ ہمارے آرمی چیف کو ملا ہے اس کو بھی دنیا سراہے گی اور یہ مانے گی کہ واقعی جو سید عاصم منیر ہیں وہ اس عہدے کے حقدار تھے. اور ہماری جو انٹرنیشنل طور کے اوپر جو افواج ہیں اس کے اوپر بھی ہمارا مورال بہت اچھا بنے گا. بہت شکریہ, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. تھوڑا سا ایل او سی پر بات کر لیں. چوہدری صاحب آپ نے 2 دن گزارے ایل او سی پر, آپ گئے تھے ایل او سی کو بغور خود فزیکلی ہو کے آئے ہیں, کیا صورتحال ہے اس وقت تازہ ترین ایل او سی پہ؟ بہت شکریہ رائی صاحب. رائی صاحب ہم وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام صاحب ان کے ساتھ ایک وزٹ تھا ہمارا, اور جو بالکل آپ کو یاد ہے پرویز مشرف صاحب کے دور میں تیتری نور کے جو کراسنگ پوائنٹ تھا اسے کھولا گیا تھا, تو اجیرہ وہ بالکل لاسٹ تھا, ہم وہاں پر گئے. ظاہر ہے جب دشمن ایسا کمینہ ہو جو رات کے اندھیرے میں حملہ کرے تو سیولین تو پھر اس میں زد میں آتے ہی ہیں. لیکن سر بڑی جو زبردست بات تھی, یہ 3 جگہیں تھی جہاں پر بالخصوص ہم جہاں زیادہ وقت گزارا. ویسے تو بہت سی جگہوں پر ہم گئے تھے. تیتری نوٹ والا ایک تھا اجیرہ, دوسرا جو آپ کا باغ تھا جو اوڑی کے ساتھ سیکٹر کے ساتھ ہے, اور تیسرا فارورڈ کوٹا. اچھا, فارورڈ کوٹا چونکہ ایک آخری تحصیل ہے آزاد کشمیر, آخری ضلع ہے آزاد کشمیر کا, اور جو فارورڈ کوٹا ہے اس کے 3 اطراف میں دشمن ہے. صرف ایک جو رستہ ہے وہ رستہ کھلا ہوا ہے جو آزاد کشمیر اور پاکستان کے ساتھ لنک کرتا ہے. پونچھ ڈویژن کا یہ ایریا ہے. وہاں پر گولے لگے ہیں آ کے, 2 لوگ وہاں پر شہید ہوئے ہیں, زخمی ہوئے ہیں. جذبہ بڑا ان کا تھا سر, قابل دید جذبہ تھا کشمیریوں کا. جو باغ کے اندر ہوا ہے اس نوجوان اسامہ کی 10 دن پہلے شادی ہوئی تھی سر, اور وہ گولا آیا اور وہ وہاں پر اس میں شہید ہو گیا. جو سب سے اچھی بات وہاں پر ہمیں یہ لگی کہ حکومت جو ہے وہ سوئی نہیں ہے, حکومت جاگ رہی ہے. حکومت کی جانب سے اور یہ جو وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام کی ایک چیز یہ ہم نے یہ دیکھی کہ ڈیورنگ فائرنگ جب ہو رہی تھی تو یہ خود نیلم سیکٹر میں نکل گئے تھے, اور 3 دن کا وہاں پر ان کا وزٹ تھا, اور اس دوران فائرنگ ہو رہی تھی. لیکن جب ہم گئے تو اس وقت فائرنگ ختم ہو چکی تھی, مطلب سیز فائر اس وقت ہو چکا تھا. ایک تو انہوں نے بڑا حکومت کے ساتھ لڑ کے جو شہید ہوئے ان کو 1 کروڑ روپیہ, جو زخمی ہوئے 20 لاکھ 10 لاکھ, اور خاص کر کے جن کے گھر تباہ ہوئے تھے انہیں حکومتی خرچے پر گھر بنا کے دینے کا اعلان کیا. اور جو سب سے اہم ترین چیز ہے اس بارڈر ایریا میں سر, بہت طویل کوئی 740 کلومیٹر لگ بھگ جو ایل او سی کا سارا ایریا ہے, مقامی آبادی نشانہ کیوں بنتی ہے کہ وہاں پر ان کے پاس بنکرز نہیں ہیں, بنکرز کی تعداد بہت کم ہے. اور
फायरिंग जो होती है बड़ी वहशियाना फायरिंग होती है, तो वो डिमांड भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हुई और ज़रूरत भी इस चीज़ की है। थोड़ा सा अगर सर अब हम इस जज्बा, इस कौम का और फ़ौज का जज्बा, और जो इस कौम और फ़ौज का जो तल्लक मैंने कश्मीर के अंदर देखा है सर, यहाँ पर हम फिर थोड़ा रिजर्व होते हैं। ये सिटी एरियाज़ में बिलखसूस जब से दहशत गर्दी के कुछ वाक़यात हुए हैं, हम ख़ुद भी एहतियात करते हैं, हमारी अफवाज भी एहतियात करती हैं, लेकिन सर वहाँ पर जो कश्मीरी सिविलियन और अफवाज पाकिस्तान, ये यकजान दो कालब थे सर। जैसे आपने पंजाब में अभी देखा ना, पंजाब वालों ने जंग किस तरह लड़ी कि तोप का वो गोला खुद फायर कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी सेम यही पोजीशन थी। तल्लुकात उनके इंतहाई फ्रेंकली हैं, पता ही नहीं चलता है कि ये सिविलियन है या ये फ़ौजी हैं, एक दूसरे की मदद उसी तरह करते हैं। फ़ौज रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा करती है, उनके साथ उनका बर्ताव बहुत अच्छा है। और जो पिछले दिनों आपको याद होगा एक तहरीक चली थी और इंडिया के ऊपर बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया था, वो जो आटा और उसकी तहरीक जो चली थी, बिजली की तहरीक, तो हमें भी थोड़ा सा ये था कि शायद कश्मीरी हमसे नाराज़ हैं, लेकिन कश्मीर का बच्चा बच्चा जो है वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, ये उनका वहाँ पर हाल था। जब हम CMH के अंदर गए सर, हमारी उन फौजी जवानों से भी मुलाकात हुई जो ज़ख्मी हुए अगले मोर्चों के ऊपर। वहाँ पर एक ऐसा नौजवान भी था सर, तालिब इल्म था वो, और काफ़ी दूर एक अजीरा सेक्टर के ऊपर वो पहाड़ी की चोटी पर रहता था। रात को उसके अजीज़ व अकारब बता रहे हैं कि मोबाइल शायद यूज़ कर रहा था, तो गोला लगा और उसकी दोनों टांगें जो हैं वो कट गई। वो ज़ेर इलाज है वहाँ पर। उस पर हुकूमत ने ये कहा है, वफाकी हुकूमत ने, कि उसका सारा इलाज जो है वो मसनूई अज़ा भी आपको मिल जाते हैं, वो यहाँ से करवाएंगे। इवन के जो अमीर मुकाम साहब ने तो ये कहा था कि अगर वहाँ से नहीं हुआ तो वो ज़ाती जेब से करवाएंगे। मोराल उनका बहुत बुलंद है, मूवमेंट है, चूँकि इन चीज़ों को हम डिस्कस नहीं करते, मूवमेंट है वहाँ पर, बिल्कुल सिक्योर है। दुश्मन अगर हमारे ऊपर 2 फायर करता है ना सर, तो 10 फायर हमारी तरफ से जाते हैं और बहुत अच्छे फायर जाते हैं। सही ये और माहौल भी बहुत अच्छा है, रिलैक्स कर रहे हैं। एक सबसे जो वहाँ पर दिलचस्प बात मैंने देखी, कुछ बुजुर्गों से, कुछ सर सेकंड, कुछ बुजुर्गों से मुलाकात हुई सर, उन्होंने कहा देखें हम लड़ नहीं सकते, हम लड़ नहीं सकते, आप एक काम करें, हम बॉर्डर पर भिजवा दें, हम जिस्मों के साथ बम बांधेंगे और भारतीय टैंकों के नीचे घुस जाएंगे। सही, ज़बरदस्त। यही कौमी जज्बा है जिसने हमें जो है हमारी जो हमें फतह याब किया। हमने डिस्कस किया फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के हवाले से कि उनको जो है 5 स्टार जनरल बना दिया गया है, और बात की LOC पर, एक मुख्तसर सी बात की। जब वापस आएंगे ब्रेक से, अभी हमने ब्रेक पर जाना है, तो वापस आकर हम बात करेंगे सियासत पर। काफ़ी दिन हो गए हमने सियासत पर बात नहीं की। PTI की क्या सूरत हाल है? हलीमा खान आज मिली हैं बानी PTI से जेल में जाकर, और उसके बाद बाहर आके उन्होंने बानी PTI के बारे, उनके हवाले से कुछ बातें की हैं। उन बातों पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।